السلام علیکم دوستو، 2014 میں اگر آپ کو یاد ہو تو ڈائریکٹر کرسٹوفر نولان کی بڑی بلاک بسٹر فلم آئی تھی انٹرسٹیلر۔ اس فلم میں اسپیس ریلیٹڈ کنسیپٹ کو ورم ہولز، بلیک ہولز، ایلین پلانٹس، ان سب کو بڑے ہی سائنٹیفکلی وے میں بیان کیا گیا۔ لیکن شاید سب سے شاکنگ سین اس فلم کے اینڈ میں تھا۔ کلائمیکس میں جب فلم کے مین کریکٹر کوپر ایک بلیک ہول کے اندر گر جاتے ہیں۔ اس بلیک ہول کا نام فلم میں بتایا جاتا ہے گرانٹوا، اور کوپر اپنے اسپیس کرافٹ کو لے کر اس بلیک ہول کے اندر گرتے جاتے ہیں۔ شروع میں ان کے آس پاس سب کچھ کالا کالا ہوتا ہے، کمپلیٹ ڈارکنیس، لیکن جیسے ہی وہ اندر گرتا ہے کچھ گرین جیسے پارٹیکلز انہیں سامنے نظر آتے ہیں۔ یہ پارٹیکلز ان کے اسپیس کرافٹ پر آ کے لگتے ہیں اور اسکریچز آنے لگتے ہیں، کچھ لائٹ کے فلیشز نکلنے لگتے ہیں، کچھ سپارکس نکلنے لگتے ہیں اور آگ لگ جاتے ہیں ان کی اسپیس کرافٹ کو۔ انہیں مجبوراً ایجیکٹ کرنا پڑتا ہے اپنے اسپیس کرافٹ سے، اور یہ بلیک ہول کے اندر گرتے جاتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک سے اپنے آپ کو یہ ان 5 ڈائمینشنل اسپیس کے اندر پاتے ہیں۔ ایک 5 ڈائمینشنل ٹریسرز ایکٹ، ایک بہت دماغ ہلا دینے والی چیز، ایک ایسی جگہ جہاں پہ یہ اپنے پاس سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں گریویٹی کو استعمال کرتے ہوئے۔ یہ سب دیکھ کر ان کے دل میں ایک سوال اٹھتا ہوگا، کیا یہ سب پاسبل ہے؟ کیا ایک بلیک ہول کے اندر صحیح میں ایسا کچھ ہوتا ہے؟ اور اگر ہم صحیح میں بلیک ہول میں گر گئے تو کیا دیکھنے کو ملے گا؟ آئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان سارے سوالوں کو آج کی اس ویڈیو میں۔ Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. From the outside, you can't tell what is inside a black hole. Black holes haunt our universe's dark center of gravity that swallow everything in their path. کہانی کے شروع سے شروعات کرتے ہیں۔ بلیک ہولز کی جو تاریخ ہے اتنی پرانی نہیں ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کوئی بلیک ہولز کے بارے میں جانتا تک بھی نہیں تھا۔ آئنسٹائن کے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی وجہ سے ہی بعد میں جا کے بلیک ہولز کی ڈسکوری کرا دی۔ اس تھیوری کے ایکچولی 2 حصے ہیں، دا اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اینڈ دا جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جیسے آئنسٹائن نے 1905 میں پبلش کیا تھا، ہمیں بتائی ہے کہ کیسے اسپیڈ ٹائم کو انفلوئنس کرتی ہے، کہ اگر آپ اسے اسپیس شپ میں بیٹھی ہوئی ہیں جیسے بہت تیز اڑانے لگتی ہیں جس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے تو آپ کے ٹائم آہستہ چلے گا۔ ریلیٹیولی وہ لوگ جو اسپیس شپ میں نہیں بیٹھے ہیں، جو زمین پہ ہیں، یہ ریلیٹیو بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ریلیٹیو ورڈ ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جب اسپیس شپ میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ ٹائم بہت آہستہ چلنے لگا ہے۔ آپ کے لیے ٹائم اتنے ہی اسپیڈ میں چل رہا ہوگا جتنے ہی پہ نارمل چلتا ہے۔ بس آپ واپس زمین پہ جب جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹائم کتنا الگ چل رہا تھا۔ اس چیز کو کائنیٹک ٹائم ڈائلیشن کہا جاتا ہے۔ آپ اسپیڈ ہی نہیں بلکہ گریوٹی سے بھی ٹائم ڈائلیشن ہو سکتی ہے۔ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں بتایا تھا۔ یہ انہوں نے ڈیولپ کی تھی سال 1915 میں۔
اس میں جتنا زیادہ گریویٹیشنل فورس ایکسپیرینس کریں گے اتنا ہی زیادہ ٹائم آپ کے لیے آہستہ ہوگا. اسے گریویٹیشنل ٹائم ڈائلیشن کہا جاتا ہے اور انٹرسٹیلر فلم میں اسے بہت ہی اچھے طریقے سے بیان دکھایا گیا ہے. جب کوپر اور اس کے ساتھی ایک ایکوا پلانٹ پہ لینڈ کرتے ہیں، اس پلانٹ پہ ان کے لیے 1 گھنٹہ زمین پہ 7 سالوں کے برابر لگتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گرانٹوا بلیک ہول کے بہت قریب ہوتا ہے. بلیک ہول کی طرف سے آیا ہوا گریویٹیشنل فورس اس پر امپیکٹ ڈالتا ہے. اب آئنسٹائن نے اس چیز کو ویژولائز کرنے کے لیے کہا تھا کہ اسپیس ٹائم کو فیبرک امیجن کرو، ایک طرح کا میس امیجن کرو جس پہ سارے پلانیٹری آبجیکٹس رکھے ہوئے ہوں. جتنا زیادہ ان کا ماس ہے اتنا ہی زیادہ وہ اس اسپیس ٹائم کے میش کو بینڈ کر رہا ہے. نیچے جب یہ میش بینڈ ہو رہا ہوگا تو نہ صرف فزیکل آبجیکٹس اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے بلکہ ٹائم کا بھی ڈائلیشن ہونے لگے گا اور باقی فارمز آف انرجی جیسے کہ ساؤنڈ، ہیٹ، لائٹ، ان سب پہ بھی گریویٹیشن کا اثر پڑتا ہے. صحیح سنا آپ نے. یہ ایک اور کنکلوژن تھا جو آئنسٹائن نے نکالا تھا. گریویٹیشن سے آلموسٹ ہر چیز پر اثر پڑتا ہے. گریویٹیشن کے فورس سے نہ صرف فزیکل آبجیکٹس اٹریکٹ ہوتے ہیں بلکہ ہیٹ، ساؤنڈ، لائٹ بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایسے بھی آبجیکٹس ہو سکتے ہیں یونیورس میں جن کی گریویٹیشنل فورس اتنا زیادہ ہے کہ وہ لائٹ کو پوری طرح سے اپنے اندر آبزرو کر لے. اور اگر ایسے آبجیکٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپلیٹلی بلیک ہوں گے، ہمیں دکھیں گے نہیں کیونکہ لائٹ بھی ان سے باہر نہیں نکل پائے گی. ایگزیکٹلی یہی ہوتے ہیں بلیک ہولز میں. لیکن آئنسٹائن نے جب اپنے تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی میں بتائی تھی اس وقت یہ بلیک ہولز کا کنسیپٹ صرف تھیوریٹیکل تھا. آئنسٹائن کو پتہ تھا گریویٹیشن لائٹ کو انفلوئنس کرتی ہے اور تھیوریٹیکلی ایسے آبجیکٹس ہو سکتے ہیں جو لائٹ کو ایبزرو کر سکتے ہیں. لیکن آئنسٹائن یہ نہیں جانتا تھا کہ ایکچولی میں بھی بلیک ہول ہوتے ہیں. انفیکٹ آئنسٹائن جب تک زندہ تھے انہیں یہ بلیک ہول کا کنسیپٹ بڑا عجیب غریب لگتا تھا. وہ جانتے تھے تھیوریٹیکلی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن انہیں یہ لگتا تھا کہ تھیوریٹیکلی تو کہنے کے لیے انفینٹی جیسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ریئلسٹیکلی پریکٹیکلی انہیں یقین نہیں تھا کہ ایسی چیزیں اصلی میں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو ایکچولی ان کا دھیان ہونے تک بلیک ہول جیسے ورڈ ایون بھی نہیں ہوا تھا. یہاں پر ایک انٹرسٹنگ فن فیکٹ کہ آئنسٹائن کی تھیوری میں یہ کی پوائنٹ تھا کہ لائٹ کی سپیڈ گریویٹی کے انفلوئنس کو لمٹ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ گریویٹی کا فورس انسٹنٹلی ہر جگہ فیل ہوتا ہے. اس کی اپر لمٹ پہ لائٹ کی سپیڈ پریکٹیکلی ایگزامپل ہے. سمجھنے یہ ہے کہ سورج اچانک سے غائب ہو گیا. آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں 8 منٹ بعد ہی پتہ چلے گا سورج غائب ہوئی ہے کیونکہ لائٹ کو 8 منٹ لگتے ہیں زمین تک پہنچنے کے لیے. لیکن آئنسٹائن کے اکارڈنگ سورج غائب ہونے کا زمین پر گریویٹیشنل امپیکٹ پڑے گا یہ بھی ہمیں 8 منٹ بعد پتہ چلے گا. تو آئنسٹائن کے بعد تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی. اس پہ کئی سائنٹسٹ نے کام کیا، کئی ایکویشن تھی. ان لوگوں نے ان ایکویشن کو سولو کیے اور سلوشن نکالنے کی کوشش کی. ان ایکویشن کو سلوشن نکالنے کے لیے تھیوریٹیکل کرنے کے بعد ہی تھیوریٹیکل اپروو ہو پایا کہ بلیک ہول جیسے چیز ایگزسٹ ہوتی ہے.